الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق اللہ العظیم۔ ارتداد اور اس کے اسباب، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ارتداد کے مطلب کو سمجھیں، اپوسٹیسی کے مطلب کو سمجھیں۔ ارتداد اور اپوسٹیسی کا مطلب ہے کہ ایک بندے کا اپنے دین کو چھوڑ دینا۔ اب وہ بندہ اپنے دین کو چھوڑ کر چاہے کسی اور دین کو اختیار کر لے، کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، یا یہ کہ وہ تمام مذاہب کا انکار کر کے سرے سے خدا کا ہی منکر ہو جائے، لیکن وہ اپنے اس دین کو چھوڑ کر اس دین کے دائرے سے باہر نکل جائے، اس عمل کو ارتداد کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو کرنے والے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے اسپیکرز نے الحمدللہ اس بات کی وضاحت کی کہ یہ جو ارتداد کی لہر نہ یہ کہ صرف ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اور خصوصاً عرب ممالک میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، لہٰذا اس ارتداد کے نتیجے کے طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مثال کے طور پر لیو ان ریلیشن شپ کا ابھی ذکر ہوا اور اس پر لمبی گفتگو ہی ماشاءاللہ، اور اس طرح جو کئی ایسے مسائل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو ترک کر رہے ہیں، چاہے وہ مسئلہ حجاب کا مسئلہ ہو، وہ مسئلہ اسلامی وضع قطع کا ہو، وہ مسئلہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، یا وہ مسئلہ اسلامک سسٹم کا ہو، وہ مسئلہ اسلامک شریعہ لا کا ہو، کسی کا بھی وہ مسئلہ ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ایسے افراد نظر آتے ہیں جو بظاہر دکھنے میں مسلمان ہیں اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہی مسلمان شخص اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ارتداد ہے، لیکن اس ارتداد کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اصل اس پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا مسئلہ ہو، حجاب کو ترک کرنے کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں اسباب نہیں ہیں، یہ نتائج ہیں، لہٰذا نتائج سے زیادہ اسباب پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ اسباب کیوں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ دیکھو اگر تم اس دین سے پھر گئے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم مرتد ہو گئے، تم نے اس دین اسلام کو ترک کر دیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اسلام کو کچھ نقصان پہنچا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم رسول اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ تم دیگر مسلمانوں کا کوئی نقصان کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس دین سے پھر گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو باطل طاقتوں پر اللہ کے دین کو ترجیح دیں گے اور معاشرے کے نظریات پر اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج جو ارتداد کی لہر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، یہ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ ہے کہ ہر سال تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان اسلام کو ترک کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 1 لاکھ، اور یہ تعداد کم ہے، یہ وہ تعداد ہے جو رجسٹر جن کے متعلق کر دیا گیا کہ فلاں نے مذہب کو بدلا یا فلاں مسلم سے ایتھسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ باقی ایسی ایک بڑی تعداد ہے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں کہ شاید یہ مرتد ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرتد ہے۔ تو ایک طرف جہاں یہ ارتداد کی لہر ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وہی پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں
मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं, उतनी ही बल्कि उससे ज्यादा बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और इस तरह दाखिल हो रहे हैं कि वो सिर्फ मेरे और आपकी तरह नाम के मुसलमान नहीं है। अगर आप उनके आमाल को देखेंगे, उनके ईमान, उनके तवक्कुल को देखेंगे, जो न्यू मुस्लिम्स हो रहे हैं, आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। अल्लाह ने यही फरमाया कि देखो अगर तुम फिर जाओगे अल्लाह दूसरों को खड़ा कर देगा। तो इस्लाम को इस इर्तिदाद से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम को करने का मकसद क्या है? इस्लाम को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन हमें और आपको नुकसान जरूर पहुंचेगा कि ईमान जो है ये जन्नत में दुखूल के लिए शर्त है, इसके बगैर कोई जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता। अगर कोई ईमान से हाथ धो बैठा है, दुनिया जितनी भी दुनिया कमा ले, कयामत के दिन वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा हमारा कोई मुसलमान भाई या हमारी कोई मुसलमान बहन शुकूक और शुबहात के वजह से, डाउट्स के वजह से अगर इस्लाम से दूर हो रही है तो वो अपना नुकसान कर रही है। कोई बंदा इस्लाम से दूर हो रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। तो अब हम बात करना चाहेंगे कि इस इर्तिदाद के असबाब क्या है, क्या वजह है। तो अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो इसके 3-4 असबाब आपको नजर आएंगे, जिनमें सबसे पहला सबब वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को इख्तियार कर लेना है। और वेस्टर्न आइडियोलॉजीज से मुराद सबसे पहले लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म को सही समझ लेना, उसे इख्तियार कर लेना, इस नजरिए से इन्फ्लुएंस्ड हो जाना, इसका नतीजा यह निकल रहा है कि हम इस्लामी अहकामात को बरहक नहीं समझ रहे। कितने मुसलमानों को आपने देखा होगा जो इस्लाम के साथ वही मामला करते हैं जो आम मजाहिब के साथ किया जाता है, यानी इस्लाम को उसी लाइन में खड़ा कर देते हैं जिस लाइन में दीगर आम मजाहिब खड़े। उनके नजदीक आपको इस तरह का फ्रीडम हासिल है कि आप चाहे हिंदुइज्म इख्तियार कर लें, चाहे क्रिश्चियनिटी इख्तियार कर लें, चाहे इस्लाम इख्तियार कर लें, यहां तक कि आप मुल्हिद और मुर्तद होकर खुदा के ही मुनकिर क्यों ना बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये करना है तो ये कर लें, ये भी सही है, वो करना है तो वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। यानी हक, ट्रुथ को एक जगह उन्होंने नहीं रखा, बल्कि क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया कि भाई ये भी सही है, वो भी सही है, जो करना है करो। असल तो आपने सुना होगा पहले इंसानियत है, मजहब बाद में, पहले इंसानियत है। तो ये जुमले जो है लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होकर लोग कहते हैं। इस बात को सबसे पहले अपने जहन में बैठा लेना चाहिए कि ये जो दीन इस्लाम है ये वाहिद वो दीन है जो बरहक है। इसके अलावा जितने मजाहिब मौजूद हैं दुनिया में, जितने अदयान मौजूद हैं, यहां तक कि जितने सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, जितने नजरियात मौजूद हैं इस्लाम के अलावा, वो सब बातिल है। और कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो दीन इस्लाम में दाखिल ना हो। इस बात को अपने जहन में अच्छे तरीके से बैठा लें। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म को अगर मुख्तसर उसका तारुफ कराया जाए, वो है मुआशरे में, सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम को आम करना और ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी को आम करना। अब यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जाहिर है फ्रीडम कौन नहीं चाहता, इक्वालिटी कौन नहीं चाहता, लेकिन इन अल्फाज के पीछे जो इन हजरात का कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने की जरूरत है। मसला कॉन्सेप्ट में है, अल्फाज में नहीं है। फ्रीडम इस्लाम भी देता है, इक्वालिटी बहुत हद तक इस्लाम, बहुत हद तक क्या इस्लाम सिखाता है, जो हकीकी इक्वालिटी है, जिसे सही माने में हम इक्वालिटी कहते हैं, उसे जो है इस्लाम सिखाता है। लेकिन मसला यह है कि जब हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं कि मुआशरे में हर फर्द को इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए, मुआशरे में हर फर्द के साथ जो है हर एतबार से हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम असल में कहां है। ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम का नारा लगाते हैं, इस पर जो पिछला प्रोग्राम हुआ था, इस पर तफसील से गुफ्तगू हुई थी, उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्तसरन मैं उसको बयान कर दूं कि ये जो लिबरलिज्म की इब्तिदा हुई है, ये रिएक्शन के तौर पे हुई है कि वेस्टर्न कंट्रीज में मजहब वालों की हुकूमत थी, और मजहब वालों से मुराद क्रिश्चियनिटी की हुकूमत थी, और वहां क्रिश्चियंस के जो प्रीस्ट थे, पादरी थे, और जो उनके आप कह लें स्कॉलर्स थे बाइबल के, उन्होंने पूरे मुआशरे में, वेस्टर्न कंट्रीज में, और जहां भी उनकी हुकूमत थी, वहां पर लोगों पर बहुत जुल्म किया, और ऐसी चीजों में भी उन्हें पाबंद कर दिया जो कि सही माने में इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस तरह की पाबंदियां उन पर लगाई गई, इस तरह उन पर जुल्म और ज्यादती की गई कि जिन्हें वो डार्क एजेस कहकर पुकारते हैं। तो उनके खिलाफ बगावत की इन लोगों ने,
اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ یہ کرسچنز ایسا کر رہے ہیں, یہ جو حاکم ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں, لہٰذا تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں, تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں, لہٰذا کامیابی اسی وقت ہوگی, فریڈم اسی وقت ملے گا, ایکویلٹی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم مذہب کی حکومت کو ختم کر دیں. اسی لیے جو سیکولرزم کو نافذ کیا جاتا ہے اس کا کور کانسیپٹ کیا ہے, وہ یہی ہے کہ ہر ایک مذہب پہ عمل کرے. حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں قرآن نہیں بتائے گا, حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں تورات انجیل سے نہیں معلوم کرنا ہے, بلکہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ حکومت کیسے چلے گی, ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا قوانین بنائے جائیں گے. تو ریاکشن کے طور پر لبرلزم کا وجود ہوا, اور لبرلزم میں یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی کہ بھئی دیکھو انڈیویجول فریڈم اصل چیز ہے. انڈیویجول فریڈم کیا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں, جو چیز آپ کی خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے اس چیز کو راستے سے ہٹائیے. اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے, آپ کی خواہش ہے کہ آپ نکاح سے پہلے جو ہے ناجائز تعلقات رکھیں, یہ آپ کی خواہش ہے, آپ کا رائٹ ہے, یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ, نو ون کین اسٹاپ یو, کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. یہ اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے, اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر, مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کریں تو یہ بھی آپ کا اختیار ہے, یہ فریڈم آپ کو ملنا چاہیے, بالکل اختیار ہونا چاہیے. یہ ہے انڈیویجول فریڈم. اچھا, جب اس کا نعرہ لگایا گیا تو ان کے اندر ہی آپ ہپوکریسی دیکھیں گے, ان کی منافقت دیکھیں گے کہ نعرہ تو یہ لگایا گیا کہ ہم آپ کو مذہب کی پابندیوں سے نکال کر بالکل آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے, ایک پابندی سے لے کر اس سے بدترین پابندی میں لے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے, کوئی, جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا تھا ابھی, کہ اس دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے, کوئی بھی آزاد نہیں ہے, ہر شخص قوانین کا پابند ہے, چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا نہیں رکھنے والا ہو. یہ جو فریڈم کہتے ہیں کہ بھائی ایک لڑکی کی, ایک مرد کی خواہش ہے کہ وہ گرل فرینڈ رکھے, بوائے فرینڈ رکھے, اس کی اجازت ہونی چاہیے. معاشرہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ کیوں؟ اس کا فریڈم ہے, اس کی خواہش ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اور ہم کوئی ایسی خواہش کریں جو ان کے حکومتی قوانین کے خلاف ہوں تو پھر وہاں پہ انڈیویجول فریڈم نظر نہیں آتا, بلکہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کوئی اس وقت فریڈم اور ایکویلٹی کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو معلوم چلتا ہے انہیں دیکھ کر اور ان کے نظریات کو پڑھ کر, سمجھ کر, کہ مقصد صرف دین سے بیزار کرنا ہے, مقصد کوئی آزادی دلانا نہیں ہے, بلکہ مذہب کی پابندیوں سے نکال کر, اسلام کی پابندیوں سے نکال کر اپنے باطل پابندیوں میں جکڑنا, یہ اصل مقصد ہے. اور پوری دنیا میں ابھی یہی ہو رہا ہے. اسی لبرلزم کے ضمن میں فیمنزم کا بھی وجود ہوا. فیمنزم کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ. نام بڑا اچھا ہے, جینڈر ایکویلٹی, بہت اچھی بات ہے کہ جینڈر کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو سچ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کسی بھی چیز میں فرق نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے. جب آپ کو ہر چیز میں برابری مل رہی ہے تبھی آپ کامیابی اور آزادی کی طرف عورتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ہر چیز میں آزادی نہیں مل رہی ہے اور ہر چیز میں مردوں کو جو کرنے مل رہا ہے وہ عورت کو کرنے نہیں مل رہا ہے تو یہ ڈسکرمنیشن ہے. تو یہ اصول بیٹھا دیا گیا. ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے, جس میں ہمارے بچیاں پڑھتی ہیں 10-12 سال, وہ اسی سسٹم کے تحت گزر کے اس ایجوکیشن کو حاصل کرتی ہیں اور ان کا ذہن ویسا بن جاتا ہے. اور خود بخود اعتراضات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی, حجاب عورت ہی کیوں پہنے, مرد کیوں نہیں پہنے گا, جنت میں حوریں صرف مرد کو ملے گی, عورتوں کو کیوں نہیں ملے گی. یہ اعتراضات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس اسٹینڈرڈ کو صحیح تسلیم کر لیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہ آپ نے تسلیم کیا ہے پہلے. تو سوال اس اصول پر ہوگا, بات اس اصول پہ ہوگی, بات اس پہ نہیں ہوگی مرد حجاب کیوں نہیں پہنے, بات اس پہ ہوگی کہ پہلے آپ جینڈر ایکویلٹی کو ثابت کر کے دکھائیں. فطرت نے جینڈر ایکویلٹی نہیں رکھی ہے, وہ کس طریقے سے؟ اس بات کو یاد رکھیے, اسلام جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں ہے, اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے. جینڈر جسٹس کا قائل ہے, یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اسلام ہر اس ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو, جس میں عدل و انصاف ہو.
لیکن جس اکوالٹی میں عدل و انصاف ہو اس اکوالٹی کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے. اور یہ جینڈر اکوالٹی جو ویسٹ نے پیش کیا ہے, جو ہماری بچیوں, بہنوں اور ماؤں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے, یہ جینڈر اکوالٹی ایسی ہے جس میں جسٹس نہیں ہے, جس میں عدل و انصاف نہیں ہے. وہ کیسے نہیں ہے اب اسے سمجھیے. آپ فطری طور پہ دیکھیں, اور ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ فزیکلی اور سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن میں کتنے ڈفرینسز ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تو میں ایسا کہوں گا تو شاید جو لوگ انفلوئنسڈ ہے لبرلزم سے وہ کہیں گے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے تمام یہ رپورٹس لے کر آیا ہوں آج. یہ وہ رپورٹس ہیں, ان ریسرچ سینٹرز کی رپورٹس ہیں جو مسلمانوں کے ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں, یہ غیر مسلموں کے ریسرچ سینٹرز ہیں. یہ وہ ریسرچ سینٹرز ہیں جو ویسٹ میں ہیں, مشرق میں نہیں ہے. انہوں نے بیان کیا, اور یہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں پال ایرونگ کے نام سے, یہ یونیورسٹی آف مینچسٹر جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کی یونیورسٹی ہے, وہاں کے وہ ریسرچر ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں. ان کی ریسرچ ہے اور انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان فزیکلی اور سائیکولوجیکلی کتنے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اتنے ڈفرینسز انہوں نے گنائے, یہاں تک کہ اتنا کہہ دیا انہوں نے, اتنا یہ بھی کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ اسپیشیز, دونوں الگ الگ اسپیشی ہیں, یعنی الگ الگ انواع ہیں. اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے. تو اسلام عدل و انصاف پر مبنی ایکوالٹی کا تو قائل ہے. تو اسلامی احکامات جو ہیں, اب جو اعتراضات عموماً ہوتے ہیں کہ بھائی مرد کمانے کے لیے جا رہا ہے, عورت بھی کمائے گی, ہم گھر کا نظام کیوں سنبھالے, گھر کا نظام ہم سنبھالیں گے تو ہم غلام ہیں, ہم پابند ہیں, ہم قید ہیں. آزادی اس وقت ہوگی کہ جب ہم باہر جائیں گے, اسی وقت ہم آزاد ہو سکتے ہیں. یہ ہمیں دبایا جا رہا ہے, ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں خود بخود ان اصولوں کے تحت ان کے ذہن میں آتی گئی. تو اب اسلامی احکامات کو اگر اب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور خواتین, جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں, بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نزدیک ایکول ہے, برابر ہے. کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت پر مرد ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی بھی عورت کو کسی بھی مرد پر عورت ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے, بلکہ جو فضیلت اللہ کے نزدیک ہوگی وہ ایمان, تقوی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ہوگی. کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مردوں سے بہت آگے ہوں گی جنت میں, وہ ساری نعمتیں انہیں ملنی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے کیا گیا ہے, سوائے وہ چیزیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو, وہ نہیں. اس کے علاوہ باقی ساری نعمتیں ملیں گی. جو جنت میں نعمتیں مردوں کو ملنی ہیں ان کو بھی ملنی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مسئلہ آتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے, اس دنیا میں زندگی ہمیں, اس زندگی میں ہمارا رول کیا ہوگا, ہمارا دائرہ کار کیا ہوگا. تو جب ذمہ داری دینے کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے, اسلام نے عورتوں کا دائرہ کار الگ رکھا, مردوں کا دائرہ کار الگ رکھا. اس کی وجہ یہ سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈفرینسز ہے کہ اگر وہی کام عورتوں کو بھی دیا جائے جو مرد کر رہے ہیں, آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ ان کا نعرہ ظاہری طور پہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو مرد کر رہے ہیں وہ عورت کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو نیچرلی عورت ہی کر سکتی ہے, ولادت کا مسئلہ ہو وہ عورت ہی کر سکتی ہے, بچوں کو فیڈ کرنے کا مسئلہ ہو یہ عورت ہی کر سکتی ہے, مرد تو نہیں کر سکتا. قدرت نے, نیچر نے, اللہ نے نیچر کو بنایا ہی ایسا ہے کہ فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی دونوں کے درمیان ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو جینڈر ایکوالٹی کے نام پر ان کے یہاں جو براہ روی آئی ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی عورتیں بھی ظاہر ہے باہر جاتی ہیں کماتی ہیں, یہ بھی جاتے ہیں کماتے ہیں, حجاب نہیں پہنیں گے یہ تو ظلم ہے, حجاب نہیں پہنیں گے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ویسٹ اتنا ترقی کر رہا ہے, مغرب کی بڑی ترقی ہو رہی ہے, کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. ان کی کیا ترقی ہو رہی ہے یہ ابھی بتاتا ہوں میں. یورپین کنٹریز میں 40% بچے ایسے جن کی ولادت ہو رہی ہے, 40% ایسے ہیں جو آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں, نکاح کیے بغیر لیو ان ریلیشن شپ میں رہ کر بچے پیدا ہو رہے ہیں. جتنی بھی ولادت ہو رہی ہے اس کا 40%, یہ معمولی تعداد نہیں ہے,
40%. اچھا اب ایک لبرل یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس پہ کیا حرج ہے, ان کی مرضی ہے, وہ چاہیں وہ پیدا کریں, اب کیا حرج ہے یہ اب آگے پتہ چلے گا. اب یہ جو 40% بچے پیدا ہو رہے ہیں, ان میں 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہی اکیلے تربیت کرتی ہیں. 80% کیسز میں مرد چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ یو ایس اے میں, صرف یو ایس اے میں, باقی دیگر کنٹریز کی بات نہیں کر رہا, صرف یو ایس اے میں ہر 4 بچے میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کی تربیت صرف ایک ماں کر رہی ہوتی ہے. باپ چھوڑ کے جا چکا ہے, شادی تو کی نہیں, نکاح کا تو کوئی وعدہ کیا نہیں تھا, انڈیویجول فریڈم ہے, صرف سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا تھا. اب جب بچے پیدا ہوئے تو وہ چھوڑ کر چلا گیا, ہم کیوں لے کر جائیں. تو تمہیں ایکویلٹی چاہیے, اب کماؤ اور کرو, تم پرورش بھی تم ہی کرو. اس کے علاوہ آپ ایسے دیکھیں گے کہ 80% جو میں نے بتایا کہ جو عورتیں ہیں جو اکیلے تربیت کر رہی ہیں, ان میں سے 27 to 28% عورتیں ایسی ہیں جو مینٹلی جو ہے بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں, مینٹل ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتی ہیں. اب آپ خود سوچیں, ایک عورت جس سے وہ کام بھی کروایا جا رہا ہے جو صرف عورتوں کا ہے, اور وہ کام بھی ایکویلٹی کے نام پہ کروایا جا رہا ہے جو مردوں کا ہے, کہ تمہیں پیدا بھی تمہیں ہی کرنا ہے, رضاعت بھی تمہیں ہی کرنا ہے, اور پھر اس کی تربیت اور اس کی پرورش بھی تمہیں ہی کرنا ہے, اور کامیاب تو اسی وقت ہوگی جب باہر نکل کے کماؤ گی. جاؤ باہر نکلو, کما کے بھی لے کے آؤ. تو یہ کیا عدل و انصاف ہے؟ یہ کیسی ایکویلٹی ہے؟ سوال ہے کہ یہ کیسی ایکویلٹی ہے. اور یہ صرف ماؤں تک ہی محدود نہیں ہے, وہ 40% جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہے, ان کے متعلق سائیکولوجیکل رپورٹس یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ بھی مینٹلی جو ہے ڈسیبل ہو جاتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ایک ماڈرن سائیکولوجیکل رپورٹ کے تحت یہ پتا چل رہا ہے کہ جن بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ کون ہے, وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں, وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ہوا مسئلہ اس کا برتھ کا. نکاح تو بہت کم, 40% آپ سمجھے ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں, تو نکاحی کتنے ہو رہے ہوں گے. اور اب جو شادی ہو بھی رہی ہے, اس شادی جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں 71% شادیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیورس ہو جاتی ہے, طلاق. یہ 10 کنٹریز کے نام ہیں جن میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں طلاقیں ہوتی ہیں. سارے یورپین کنٹریز ہیں, سارے ویسٹرن کنٹریز ہیں. نمبر 1 پہ بیلجیم ہے, اخیر میں یو ایس اے ہے, اخیر میں لاسٹ میں معلوم ہے کتنے % طلاقیں ہوتی ہیں؟ 53% لاسٹ. اب آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے ویسٹرن دنیا کی کہ اب وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹس دیے جا رہے ہیں. یو ایس اے میں یہ بینیفٹ ہے, جو شادی کرے گا 7 ٹیکس بینیفٹس انہیں ہم دیں گے, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ بھائی اب تک جو ہم نے لبرٹی کا نعرہ لگایا ہے, انڈیویجول فریڈم کا جو نعرہ لگایا ہے, جینڈر ایکویلٹی کا جو نعرہ لگایا ہے, اس کا نتیجہ تو ہو رہا ہے کہ جو بچے پیدا ہو بھی رہے ہیں وہ بھی بغیر باپ کے, باپ مراد یہ کہ پتہ ہی نہیں کون ہے باپ, اور بچے پیدا ہونے کی تعداد بہت کم ہو گئی. کیوں؟ ایبورشن کروا رہے ہیں. اور بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہماری مرضی, ہم جب چاہیں گے, مائی باڈی میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, آپ نے سنا ہوگا. تو یہ ویسٹرن کنٹریز میں جو فرٹیلٹی ریٹ ہے کہ کسی بھی قوم کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے جتنی پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے, ویسٹرن کنٹریز میں وہ ریٹ بھی ڈاؤن ہو چکا ہے. تو اب گورنمنٹ کو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے جو اتنے نعرے لگائے ہیں لبرلزم کے, اس کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے. تو اب 7 ٹیکس بینیفٹس دیے جا رہے ہیں ان کپلز کو جو شادی کر رہے ہیں کورٹ میں جا کر. یہ امریکہ میں. یو کے میں 230 یورو ہر سال دیا جائے گا ایسے لوگوں کو جو شادی کر رہے ہیں. یہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ شادی کریں. یہ معاملہ ہوا. اچھا یہ ساری چیزیں جو اب تک ہم نے بیان کی, یہ تو وہ ہے جو آپسی کنسنٹ سے ہو رہا ہے, آپسی رضامندی سے ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں. اب اس کے علاوہ وہ معاشرہ جہاں پہ حجاب اتار دیا گیا, حجاب پہننے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ جو عورت اگر بغیر حجاب کے ہے اس کے جسم کو دیکھ کر کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ تو آپ کی گندی سوچ ہے, وہ آپ کی گندی نظر ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی غلط خیالات آتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. سائیکولوجیکل رپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے. سائیکولوجیکل رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ ایک مرد اگر کسی بھی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے جیسے ایک کھانے, فوڈ اور ڈرگز کے ذریعے پڑتا ہے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, سائیکولوجیکل رپورٹ ہے. اللہ نے کیوں فرمایا
कुल लिलमुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मुमिनीन से कहो कि अपनी नजरों को नीचे रखें, औरतों से कहो कि वो भी नजरें नीची रखें और हिजाब पहने। और ये जो कहते हैं कि भाई कोई इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, देखने में क्या है, वो दिल साफ होना चाहिए। एक और रिपोर्ट ये बता रही है कि जिन एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट के साथ औरत को खड़ा किया जाता है वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। अब आप देख लें, अगर देखने से कोई फर्क नहीं होता तो जिन एडवर्टाइजमेंट में आप नीम बरहना औरतों को खड़ा करते हैं, किसी मर्द को रखे औरत ही क्यों रहेगी? आप भी जानते हैं कि लोग देखकर अट्रैक्ट होकर उस प्रोडक्ट की तरफ करीब जाएंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये कहना कि हिजाब से जो है ये जुल्म हो रहा है और हिजाब हटाने से फायदा है, अच्छा अब ये जब हिजाब हटा उनके मुआशरे से, उन्होंने नजरों की पाबंदियां हटा दी, इस्लाम की पाबंदियां, दीन की पाबंदियां हटा दी, तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बुराइयां बयान की हैं तो अभी सिर्फ कंसेंट वाले मामलात के, रजामंदी वाले मामलात के, अब मामलात आते हैं क्राइम्स के, रेप केसेस सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं है वो यूएसए में, जहां जाने के लिए हम दुआएं करते हैं तहज्जुद में बेटे का वीजा लग जाए, वहां पर सबसे ज्यादा रेप केसेस है। वेस्टर्न कंट्रीज या आपके सामने मौजूद है, इंडिया भी माशाल्लाह तीसरे ही नंबर पे, ज्यादा पीछे नहीं रहते हम लोग। तो ये जो है सारे आपको वेस्टर्न कंट्रीज मिलेंगे जहां पे सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं। वो औरतें जिनको ये कहा गया हिजाब उतारो तभी तुम्हारी डिग्निटी जाहिर होगी, यानी तभी तुम्हें डिग्निटी हासिल होगी, तभी तुम्हें फ्रीडम हासिल होगा, उन्हें बाहर लाया गया कमाओ ताकि मेन के साथ कंपीट करो। इस्लाम ने क्या किया है, मर्द और औरत को मुकाबला नहीं करवाया आपस में, बल्कि यह बताया कि एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक मर्द एक औरत है, दोनों मिलकर मुआशरा चलाएंगे। इन्होंने क्या किया है, मर्दों और औरतों के दरमियान कंपटीशन करवाया हर चीज में, कि मर्द अगर इधर 50% है या 55% है, तुम्हें भी उसी लेवल पे आना है, बराबर करना है, 50-50 करवाओ, कंपटीशन कराया जा रहा है। यूके में सबसे ज्यादा, यूएसए, यूके, ब्राजील, फ्रांस, मेक्सिको, इंडिया, ये वो कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं। उसके अलावा आप अरब ममालिक को देख लें, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अरब कंट्री इस वक्त सही माने में 100% किसी ने इस्लामी हुकूमत नाफिज कर दिया है, जितना भी किया है उसी के फायदे देख लें। अरब कंट्रीज में आ जाएं, रिपोर्ट ये बता रही है कि सऊदी अरेबिया में क्राइम रेट वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में 100 गुना कम है, 2 गुना 3 गुना नहीं, 100 गुना कम। क्यों? वहां पे हिजाब है, वहां पर इस्लामी कवानीन है, वहां पे शरिया लॉ है, वहां पे उस तरह की मिक्स गैदरिंग नहीं है। तो इस्लामी अहकामात के जो फवायद हैं वो तो हमें रिपोर्ट से ही पता चल रहे हैं। वो रिपोर्ट्स, वो साइंटिफिक उसूल जिन्हें आपने खुदा बना कर रखा है, हम उस स्टैंडर्ड पे उतर के बात कर रहे हैं। वरना एक मोमिन के लिए यही काफी है कि अल्लाह ने कहा है, उसके रसूल ने कहा है, हमें किसी और रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक शराब हराम है तो हराम है, अब आप सामने लाके कहिए साइंटिफिक इतने फवायद हैं, एक घूंट पीने पे आपको इतना इतना फायदा मिलेगा, कहते रहिए। मैं तो नहीं पीऊंगा, मेरे लिए इसलिए वो हराम है चूंकि अल्लाह ने कहा है। साइंटिफिक बेनिफिट्स आ जाए या उसके नुकसानात आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लिबरल्स को समझाने की जरूरत है, या उन लोगों को समझाने की जरूरत है जो लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं, जो फेमिनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है, उनके लिए तो यही रिपोर्ट्स काम आएंगी, यही उनका इलाज है। अब आप देखें अमेरिका में हर 6 औरतों में से एक औरत ऐसी होती है जिसका जिंदगी में रेप हुआ होता है। यह कैसी इज्जत आपने दी, ये कैसा फ्रीडम आपने दे दिया। यानी एक तरफ नारे भी औरतों ही से लगवाते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी के, और फिर उस फ्रीडम का वबाल भी औरतें ही उठा रही हैं। हर 6 औरतों में से एक औरत ऐसी हैं जिनको रेप केस का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा वो औरतें यूरोपियन कंट्रीज में जो बाहर जाकर काम करती हैं, किसी कंपनी में काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं या कुछ कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज में उन काम करने वाली औरतों में से 81% औरतें ऐसी हैं जिनको काम के दौरान जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा। यह है आजादी लिबरलिज्म की। अच्छा, ये तो है सारी भाई बाहर जाकर काम किया और उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जब काम करके थक हार के घर पे वापस आती हैं तो अब भी यूरोपियन कंट्रीज में औरतों में 79% औरतें घर का काम खुद ही करती हैं। इससे पता चल रहा है कि 79% औरतें ही घर का काम करती हैं यूरोप में आज भी। यानी बाहर का काम भी आपने कराया और घर का काम भी मुस्तकिल आप करवा रहे हैं, और उन्हें सेक्सुअली हैरेसमेंट का भी शिकार किया जा रहा है। यह कहा जाता है कि आजादी उस वक्त है कि जब आप बाहर निकलें
اور سینکڑوں لوگوں کی خدمت کریں. آپ اپنی فطرت کی نگاہ سے سوچیں, فطرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک عورت باہر جا کر 10 اجنبی مرد کی خدمت کر رہی ہے, کسی کی وہ پرائیویٹ سیکریٹری بن رہی ہے, کسی سپر مارکیٹ میں سیلز گرل بن رہی ہے, کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں آدھے کپڑے پہن کے اسے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. یہ غلامی ہے یا ایک عورت جو اپنی عزت کو محفوظ رکھ کر اپنے گھر میں ایک مرد کی خدمت کر رہی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے؟ آزادی کیا ہے, غلامی کیا ہے؟ خود طے کیجئے, نعروں پہ نہ جائیے گا. شراب کی بوتل پہ کوئی زمزم لکھ دے تو وہ زمزم نہیں ہوتا, وہ چیز شرابی رہے گی. اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں پہنتی ہیں, یورپین کنٹریز کی عورتوں میں ایک سائیکولوجیکل بیماری یہ پیدا ہو رہی ہے, the pressure to look good is killing women. یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے. کیا کہ بھائی جب آپ نے حجاب نہیں پہنا تو ظاہر ہے 10 لوگ دیکھیں گے, تو اب عورتوں کے اندر یہ چیز آ رہی کہ ہم اچھا دکھیں. کیسے اچھا دکھیں؟ ابھی باہر جانا ہے, لوگ مجھے دیکھیں گے, مرد بھی دیکھیں گے, حجاب تو پہنا نہیں ہے. جو حجاب پہن کے اسے تو کوئی ٹینشن نہیں, وہ تو صرف اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرتی ہے, اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھائی 10 لوگوں کو اپنا مکھڑا دکھانا ہے, اس کی تو فکر نہیں ہے. لیکن جو نہیں پہنتی ہے ان کے اندر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ the pressure to look good, اچھے دکھنے کا پریشر. اور اچھے دکھنے کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ بعض عورتوں نے ڈپریشن میں آ چکی ہیں اور اس ڈپریشن کے نتیجے میں سوسائڈ کیا. یہ ہے حجاب ہٹانے کا نتیجہ, یہ ہے حجاب کو اپوز کرنے کا نتیجہ. اسی طرح ان کنٹریز میں جو نوجوان ہیں ان کے یہاں اینزائٹی اینڈ ڈپریشنز بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے یہاں سوسائڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, سیکشول ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال 20 ملین, صرف یو ایس اے میں 20 ملین افراد ایسے ہیں جو سیکشول ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کر رہے ہیں, فریڈم ملا ہے انہیں, آزادی ملی ہے انہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 20 ملین ہر سال سیکشول ڈیزیزز میں مبتلا ہو رہے ہیں اور $16 بلین یو ایس اے کی حکومت کو ہر سال ان ڈیزیزز کو ختم کرنے میں لگانا پڑتا ہے. یہ ہے نتیجہ ویسٹرن سیولائزیشن کا. اس کے علاوہ سوسائڈ ریٹ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اگر کہیں پہ سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ ملحد ہیں, ایتھسٹ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے ہیں, لبرلز ہیں, وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سب سے کم سوسائڈ ریٹ مسلمانوں میں, کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس توکل کا عقیدہ ہے, ہمارے پاس عقیدہ ہے یہ ہمارا کہ اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ آزمائش کے لیے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے, ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے, ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں. تو یہ ساری ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آپ بتائیے ویسٹ ترقی کر رہا ہے یا انحطاط میں؟ ویسٹ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ معاشرہ بنایا ہے انہوں نے کہ اپنے لوگوں کو بالکل موت کے گڑھے میں اتار دیا ہے. بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ. اچھا, اب وہ لوگ چونکہ آگے ہیں, ان کے یہاں جو چیزیں ہو جاتی ہے 50 سال بعد پہلے کے بعد یہاں پہ آتی ہیں, تو ہم لوگوں کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کہ ایک مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ بھائی میری خواہش کیا ہو رہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے ایسے شخص کو دیکھا, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے, جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. تو اس دنیا میں نہ کسی کو, چاہے ویسٹرن کنٹری میں ہو یا کسی میں ہو, کسی کو مکمل آزادی نہیں حاصل ہے. اسی طرح اسلام میں آزادی تو ہے لیکن اس آزادی کی بھی لمیٹیشن ہے, اور وہ لمیٹیشن انسان نہیں طے کرتا, وہ لمیٹیشن اللہ رب العالمین طے کرتے ہیں. تو اس بات کو اپنے بچوں کو, رشتہ داروں کو, دوست و احباب کو بتانا ضروری ہے, سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جینڈر ایکوالٹی کے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دوسری طرف اسلام نے اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے, چونکہ فزیکلی اکثر مرد جو ہے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, ان کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے, بون ماس زیادہ ہوتا ہے, سب جانتے ہیں, سائنس کہہ رہی ہے, اس کا کوئی تو انکار نہیں کرے گا. تو ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باہر کے کام کی ذمہ داری مردوں کو دی, کیونکہ باہر کے کام محنت طلب کرتے ہیں, باہر کے کام
میں پریشانیاں ہوتی ہیں, جہاں جسمانی صلاحیت لگے گی, پیسے کما کے لانے میں جسمانی صلاحیت رکھتی ہے, وہ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی, میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ذمہ داری کی بات ہے. فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی. ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا, گھر کے سسٹم کو سنبھالنا. یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے, باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے, یہاں 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے, یہی کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا, ایجوکیشن بھی دیا جائے گا. آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر, وہ بھی کر سکتی ہیں, لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے. کام میں ایکویلٹی نہیں ہے. کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے, اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر, اور یہی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے. تو بہرحال ایک بہت بڑا سبب یہی لبرالزم اور فیمنزم ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سبب ارتداد کا سائنٹزم ہے. سائنٹزم کسے کہتے ہیں کہ سائنس کو بالکل ہر حال میں برحق سمجھ کر اسے پڑھنا اور اسے برتنا, کہ سائنس کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا کہ سائنس سے ہمیں ہر چیز کا پتہ چل سکتا ہے. اسی لیے آپ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی آپ ذرا سائنس سے ثابت کر کے دکھائیں جنت ہے یا جہنم ہے, آپ سائنس سے دکھا کے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں سائنس کو پڑھایا ہی اسی طرح جاتا ہے جہاں پہ سائنس کو ہر حال میں سپیریئر سمجھ لیا جائے. یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس میں غلطی نہیں ہو سکتی, یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس ہر چیز کے لیے, ہر چیز کو سائنس سولو کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے, سائنس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, سائنس کا بھی ایک دائرہ ہے. اگر سائنس کے ذریعے ہم جنت اور جہنم کو جان سکتے, سائنس کے ذریعے اگر اللہ کی ایگزسٹنس کو تو ہم عقل کے ہی ذریعے جان سکتے ہیں, لیکن جو احکامات ہیں اسلام کے اور کیسے زندگی گزارنی ہے کیسے نہیں گزارنی ہے, موت کے بعد کیا ہونا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم سائنس کے ذریعے جان سکتے ہوتے تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, وحی کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ چھوڑ دیتا کہ بھائی چلو اتنی صلاحیت دے دی, خود تحقیق کرتے جائے, جنت جہنم پالیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے, اس لمیٹیشن سے باہر آپ جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ کو دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی جو وحی اور ریویلیشن ہے, اور اس دنیا میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے, آپ نے اپنے دادا پردادا کو تو نہیں دیکھا, دادا کو دیکھا ہوگا, پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا, تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کیا انکار کر دیں کہ ہمارے کوئی پردادا تھا ہی نہیں؟ ہماری عقل بتا رہی ہے ہم یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہمارے پردادا ہوں گے تبھی ہمیں. تو سائنس کے علاوہ لاجک بھی ہمارے پاس ہے, عقل کے ذریعے ہم اللہ کے ایگزسٹنس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیسٹیمنی ہے, خبر ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی جو ماں ہے وہی آپ کی ماں ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ بچپن سے آپ جسے ماں سمجھتے آ رہے ہیں وہی آپ کی اصلی ماں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سائنٹیفکلی پروو کریں. آپ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں گے ہم, لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ابھی کسی نے نہیں رکھا ہوگا. 50 سال کے ہو گئے ہوں گے, 40 سال کے ہو گئے ہوں گے, کسی نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا, لیکن مان رہے ہیں کہ وہی میری ماں ہے. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ کسی چیز کو ماننے کے لیے صرف دیکھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ٹیسٹیمنی اور خبریں, خبر جسے ہم کہتے ہیں, ٹیسٹیمنی جسے ہم کہتے ہیں, بچپن سے ہمارے پاس آتھینٹک ٹیسٹیمنیز موجود ہیں, ہمارے باپ کی, ہمارے رشتہ داروں کی, ہمارے بڑے بھائی بہن کی, کہ یہی میری ماں ہے. تو وہ ٹیسٹیمنی کافی ہے کسی ٹروتھ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹروتھ تک, سچائی تک پہنچنے کے لیے سائنس ایک واحد ذریعہ نہیں ہے. ذریعہ ہے, وہ بھی ہے ذریعہ, لیکن واحد ذریعہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں. تو سائنس کو ہمیشہ ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا چاہیے. سائنس پڑھنے سے منع نہیں ہے, لیکن سائنس کو ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, استعمال کرنا ہے. لیکن سائنس کو اگر ہم نے کتاب و سنت کے اوپر رکھ لیا, سائنس کو خدا تسلیم کر لیا, تو یہی ہے سائنٹزم. اور اس میں مبتلا ہو کے بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی سائنٹزم کے ضمن میں ڈاروینین ایولیوشن کا مسئلہ آتا ہے, ہیومن ایولیوشن, کہ ہم سب ایک سیل تھے, جتنے جاندار ہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ابھی.
जितने जानदार हैं, कुत्ते हो, बिल्ली हो, चिंपैंजी हो, बंदर हो, हम हो, सब एक सेल थे, वहीं से इवॉल्व होते रहे, अलग अलग शाखें बनती रहीं, तो एक शाख में जो है चिंपैंजीज चले गए, दूसरे शाख में हम आ गए। यानी हमारे चचेरे भाई, हमारे नहीं उनके होंगे, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम हमारे अब्बा हैं, तो हमें तो नहीं चाहिए। तो वो जो उनके चचेरे भाई हैं वो हो गए एप्स, वो हो गए चिंपैंजीज। और ये मत समझिएगा कि ये कोई मजाक है, बल्कि इसको एज अ फैक्ट पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। अगर वेस्टर्न कंट्री में आपने अगर ये इनकार किया कि डार्विनियन एवोल्यूशन गलत है, आपको जाहिल समझा जाएगा। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया गया कि डार्विनियन एवोल्यूशन का इनकार करने वाले खुद साइंसदान मौजूद हैं। तमाम साइंसदानों ने कभी इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, डार्विनियन एवोल्यूशन को इतना इस फरोग क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है कि अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हम इवॉल्व होकर अलग एक स्पीशी से अलग स्पीशी में मुंतकिल हुए, यहां तक कि आज हम होमो सेपियंस बन चुके हैं, तो इसका जाहिरी नतीजा यह निकलेगा कि आपको तमाम मजहबों का इनकार करना होगा। क्यों? इस्लाम बताता है कि हम इवॉल्व नहीं हुए, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। हमारे पास हजरत आदम और हव्वा का पूरा किस्सा वाकया मौजूद है जो कि डार्विनियन एवोल्यूशन से टकराता है। अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका नतीजा यह निकला कि यह गलत है, और कुरान की एक चीज गलत हो गई, इसका मतलब पूरा कुरान गलत है, हमारा दावा टूट गया। तो इसकी पूरी कोशिश की गई, यह फ्रॉड किया गया है पूरी दुनिया में कि किस तरीके से डार्विनियन एवोल्यूशन को एज अ फैक्ट पढ़ाया जाए। आज भी आपके बच्चों के स्कूलों में एज अ फैक्ट पढ़ाते हैं। आपको नहीं पता होगा, आपको पहली बार आपने सुना होगा आप में से बहुत ने कि डार्विनियन एवोल्यूशन क्या है, लेकिन आपके बच्चे जानते हैं, कभी बैठ के पूछ लीजिएगा कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया। हालांकि यह एक थ्योरी है, एज अ थ्योरी उसे पढ़ाया जाए, एज अ फैक्ट उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस डार्विनियन एवोल्यूशन को साइंटिफिकल रीजंस की बुनियाद पे ही दूसरे साइंसदानों ने रिजेक्ट किया, और ऐसे साइंसदान आपको मिलेंगे, ऐसी रिपोर्टें भी मेरे पास मौजूद हैं कि जिन्हें नौकरी से सिर्फ इसलिए निकाला गया कि वो डार्विनियन एवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे थे। उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा। ये रैंडम म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इस पर उन्होंने एतराज किया और साइंटिफिक रीजंस पे किया। किसी मौलवी ने नहीं किया, आप कहेंगे कि भाई वो उसे क्या मालूम, साइंटिस्ट ने किया, लेकिन उसे छुपाया गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एथिज्म को आम करना है, पूरी दुनिया में ऐसे अफराद को आम करना है जो खुदा का इनकार करे, कि जब खुदा का इनकार करने वाले बन जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि कानून अब हुकूमत बनाएगी, अब हमारे कंट्रोल में रहेंगे। यही मामला लिबरलिज्म फेमिनिज्म में हुआ कि भाई मजहब से दूर करो, औरतों को घरों से निकालो, औरतें भी घर के बाहर, मर्द भी घर के बाहर, बच्चों को कौन पालेगा? ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पालेंगे। गवर्नमेंट बताएगी कि आपको किस तरह फर्मा बरदार गवर्नमेंट के बंदे बन के रहना है, हमारे खिलाफ बगावत नहीं करनी है। ये जो कहा जाता है ना कि लिबरल लोग जो होते हैं बड़े माशाल्लाह रवादार होते हैं, सबको लेके चलते हैं, हिंदू भी सही, ये भी सही, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर आप कहें कि भाई लिबरल हुकूमत को हटाओ, तो फिर वहां जो है किसी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उस वक्त तक सबको लेके चलते हैं जब तक कोई ये ना कहे कि हुकूमत में भी हमारी बात सुनो, हमारे स्क्रिप्चर्स की बात सुनो, नहीं सुनेंगे। उस वक्त इक्वालिटी, उस वक्त फ्रीडम सब खत्म, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम किसी को नहीं हासिल है। अब आप बताएं, अगर एक शख्स, ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ये कोई मामूली बात नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, या कह लें पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर जो है, अगर किसी इंडियन ने कहीं पे भी पब्लिकली इंडिया के मैप में पाकिस्तान के कंट्रोल्ड कश्मीर को इंडिया में शामिल नहीं करके दिखाया, तो उसे 7 साल की जेल या 100 करोड़ का फाइन लग सकता है। अब बताइए फ्रीडम कहां है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां है? और जब एक मुसलमान कंट्री यह कह दे कि हम अपने मुल्क में रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसे सजा मिलेगी, तो फौरन जो है ह्यूमन राइट्स के जो जितने एजेंट है आ जाएंगे सामने। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है, फ्रीडम जो है आज़ादी इजहार यानी राय की जो आज़ादी होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है पूरी दुनिया में। अभी ईरान में क्या हो रहा है, किस तरीके से हिजाब को टारगेट किया जा रहा है एक वाकये की वजह से, सिर्फ एक वाकये की वजह से। अब वो वाकया वल्लाहु आलम हम नहीं जानते कि ईरानी हुकूमत ने मारा है उस लड़की को या नहीं मारा है। वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि मारा है,
ईरानी मीडिया कह रहा है नहीं मारा है, तो हमें तो मीडिया पे यकीन ही नहीं है, किसी मीडिया पे नहीं यकीन। तो उसके साथ क्या हुआ हम नहीं जानते। अगर मारा है तो गलत किया है, हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन उस अमल के रिएक्शन में प्रोटेस्ट उस एक्शन के खिलाफ होना चाहिए या हिजाब के खिलाफ होना चाहिए? एक्शन के खिलाफ होना चाहिए। पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट होता। मिसाल के तौर पे आज हमारे मुल्क में अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है, हुकूमत पुलिस भेजती है और जबरदस्ती टैक्स वसूल करवाती है, और जबरदस्ती करने में वो पुलिस उसे मारती है और वो मर जाता है, तो अब हम प्रोटेस्ट पुलिस के खिलाफ करेंगे या टैक्स के कानून के खिलाफ करेंगे? प्रोटेस्ट पुलिस के खिलाफ होगी कि भाई टैक्स है ठीक है, लेकिन कानून ये तरीका नहीं है वसूल करने का। तो यही मामला जब हिजाब का हुआ तो प्रोटेस्ट उस अमल, उस एक्शन या उस पुलिस के खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने ये ज्यादती की है, ना कि हिजाब के कानून के खिलाफ। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत कर रहे हैं, हमें क्या इजाजत मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत करने की? हमें एंटी नेशनलिस्ट, टेररिस्ट कहकर अंदर कर दिया जाएगा सिर्फ कह देने पे। लोग तो खिलाफत की बात करने से भी डरते हैं। इस्लामी कंट्री में सारे लिबरल मैदान में आके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, अगर उनके साथ थोड़ी सख्ती हो रही है तो कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीन में कितनों को मारा, वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं हो रहा है, दोस्ती हो रही है। तो ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये वेस्ट का दोगलापन है जो सबके सामने जाहिर हो चुका है। और इसमें बिल्कुल भी जो मुबतला हो रहा है वो नावाकिफ है, वो हिस्ट्री से नावाकिफ है, वो प्रेजेंट जनरल नॉलेज से नावाकिफ है, हर एतबार से वो नावाकिफ है। तो ये जो दूसरा सबसे अहम है जरिया, वजह इर्तिदाद की, वो है साइंटिज्म, साइंस को खुदा तस्लीम करके पढ़ना। नंबर 3 जो आखिरी वजह है उसको इसकी वजाहत करके मैं बात मुकम्मल करूंगा। यह भी एक बहुत बुनियादी वजह है, वो है मेंटल ट्रॉमा। कई ऐसे एथीस्ट को या मुर्तद को देखा गया है जिन्होंने दीन को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी जिंदगी में वो किसी ट्रॉमा से गुजरे। मिसाल के तौर पे फुला जगह शादी नहीं हुई, हमने अल्लाह से इतनी दुआ मांगी, फुला जगह शादी नहीं हुई लिहाजा इसका मतलब अल्लाह नहीं है, हम दीन को छोड़ देंगे। मेरे साथ जिंदगी में इतना जुल्म हुआ, अल्लाह ने मेरे बाप को ले लिया, बेटी को ले लिया, बच्चे को ले लिया, और मुझ पे फुला ने जो है इतने हमले किए और मुझ पे जुल्म हुआ, अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, नहीं सुनी, लिहाजा अल्लाह नहीं है। यह है मेंटल ट्रॉमा। ट्रॉमा से गुजर कर यह नतीजा हो रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया में कई ऐसी आपको एथीस्ट औरतें नजर आएंगी जिन्होंने इस्लाम सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक ट्रॉमा से गुजरी कि उनके शौहरों ने उनको बहुत उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया, मारा पीटा, जो कि इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता है, हराम है, नाजायज है। उस मेंटल ट्रॉमा से का नतीजा यह निकला कि वो इस्लाम से मुर्तद हो गई, फिर गई। तो इस बात को भी जहन में समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में मुसीबत अगर आ रही है तो वो मुसीबत, और फौरन अगर आपको लगता है कि आप जिस तरह चाह रहे हैं कि अल्लाह की मदद आनी चाहिए वैसी मदद नहीं आ रही है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह मौजूद नहीं है, बल्कि आप इस जिंदगी के कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारा अकीदा है कि हम इस जिंदगी में इम्तिहान दे रहे हैं और इम्तिहान मुख्तलिफ आजमाइशें आएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तकलीफें किसको मिली? सबसे ज्यादा आपको तकलीफ पहुंचाई गई, लेकिन सबसे ज्यादा फरमा बरदार बंदे और मुत्तकी बंदे अल्लाह के नबी थे। क्योंकि दुनिया में जो तकलीफ एक मोमिन को आती है वो ये नहीं कि अल्लाह ने साथ छोड़ा, बल्कि अल्लाह आजमाता है कि इस दुनिया में आजमाइश ही चल रही है कि असल नतीजा तो आखिरत में निकलना है। ये एग्जामिनेशन हॉल में हमें यहां पर जितनी तकलीफें आई उस पर सब्र करना है और अल्लाह से मदद मांगते रहना है। अल्लाह की मदद मुख्तलिफ तरीकों से आती है। ये नहीं कि दुआ मांगा हमने तो फौरन अल्लाह की मदद आसमान से नाजिल हो जाए, हजरत जिब्रील आपके लिए मदद लेके आए, ऐसा नहीं होता, इस तरह काम नहीं चलता। बल्कि अल्लाह की मदद करने के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह मुख्तलिफ अंदाज में दुआओं को कबूल करता है। तो अगर इन चीज़ों को हम अपने जहन में रखें और इस बात को समझ लें कि बातिल ताकतों के सामने हम अपने ईमान से सहारा लेंगे और ईमान को थामे रखेंगे, अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को और अल्लाह के अहकामात को थामे रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बातिल ताकत हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और वेस्ट का जो भूत हमारे ऊपर सवार है, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम, उसके नताइज हमने बता दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।